اور پانچواں یہ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے نماز کے بارے میں بات کی کہ نماز کا حکم کب اور کہاں ملا۔ آج ہم نماز کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے کہ نماز کی اس حدیث میں کیا فضیلت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ام ایان۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ام ایان، حدیث کی روشنی میں ہمیں نماز کی فضیلت کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اعزاز و اکرام فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ اور چوتھا یہ کہ پلسرات سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ اور پانچواں یہ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا بالکل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فرمایا اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ یہی حال 5 نماز پڑھنے والوں کا ہے، کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لے کر گئے اور درختوں کے پتے گر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں پکڑی تو اس کے پتے اور بھی گرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کوئی مومن خالص اللہ کے لیے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح گرتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ مختلف علیہ وآلہ ارشادات وسلم۔ سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل جہاد نماز ہے، بے شک۔ نماز مومن کا نور ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ نماز میری وسلم۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ زمین کے جس حصے پر نماز پڑھی جاتی ہے وہ دوسرے حصے پر فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا ہے، اور جب کوئی ان نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں کہ نہ نماز پڑھنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، تو نماز نہ چھوڑا کرو۔ جی ام ایان، آگے ذرا وضاحت کر دیں حدیث کی۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں۔ آنکھیں دیکھنے کی طاقت اس کے سر میں ہے، بے کان شک، سننے کی طاقت اس کے سر میں ہے، زبان چکھنے کی طاقت اس کے سر میں ہے، بے شک۔ ناک سونگھنے کی طاقت اس کے سر میں ہے، اور یہ سب اللہ کے در پہ۔ اور جب انسان سجدہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنی عجز کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اپنی پیشانی اور اپنا ناک خاک پر رکھتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العلیٰ۔ سبحان ربی اللہ۔ اور عملی طور پر انسان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان بے اللہ۔ شک بے شک۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری حدیث کو سنے اور جیسے سنے ویسے ہی آگے پہنچائے۔ تو میرے بھائیوں، حدیث کو سنو تو اس کو لازمی شیئر کیا کرو، کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ بھی اس حدیث کی فضیلت کو پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔